بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ذاکر حسین رضوی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کیا عبادت و ریاضت سے ولایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سوال ہوا کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ تو ولی جو ہے یہ ایک خاص منصب ہے جو روحانیت کا منصب اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور برگزیدہ بندوں کو یہ عطا کرتا ہے۔ تو ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے متعدد معنی ہے۔ ولی جو ہے یہ دشمن کی ضد پر بولا جاتا ہے، جس کا ظاہری معنی دوست کا ہے، اور اصطلاح شریعت کے اندر عارف باللہ کو ولی کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص کہ جس کو معرفت الہی کا انعام حاصل ہو چکا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم ہو، اس کا علم چاہے وہ کسبی ہو یا پھر علم لدنی ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہو۔ تو لہٰذا یہ ولی کے منصب کے لیے ولی اہل ہوگا جو اہل علم ہوگا، جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا منصب ہے کہ جو جاہلیت کے منافی ہے۔ تو لہٰذا اس کا اہل علم ہونا ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ولی کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 شرائط موجود ہوں گی تو وہ ولایت اس کی محقق ہے۔ اگر ان 4 شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو پھر وہ ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو ان 4 میں سے پہلی جو ہے سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ بد عقیدہ شخص وہ جس قدر ولایت کے دعوے کرتا رہے وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی شرط تھی جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اور دوسری شرط جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اس کا سلسلہ وہ تدریجاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے، یعنی سلسلہ بیعت جو ہے وہ مختلف سلسلوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچے، اور جس کا سلسلہ ایسا نہ ہو وہ ہرگز ولی نہیں بنے گا۔ اور تیسری شرط یہی ہے کہ وہ ملعن فاسق نہ ہو۔ ملعن فاسق کا معنی یہ ہے کہ وہ احکام شریعت جو انسان کے لیے فرض اور لازم قرار دیے گئے ہیں تو ان کا کھلم کھلا اعلانیہ ترک نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ شرط ہے، اگر کسی فرائض کا اعلانیہ وہ ترک کرتا ہے تو وہ ملعن فاسق کے زمرے کے اندر ہوگا۔ جس طرح موجودہ بہت سارے ایسے موجود ہیں کہ جنہیں نماز روزے کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کی گئی ہے، تو ہرگز جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت درست نہیں ہوگی، بلکہ وہ ولی نہیں ہے، وہ جوتوں کے لائق ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نمازیں معاف کی گئی ہیں یا مجھے احکام شریعت کے بعض احکام جو ہے وہ معاف کیے گئے ہیں۔ اور چوتھی جو شرط ہے اس کے پاس اتنا علم ضرور ہو کہ وہ روز مرہ کے مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کر لے، اور جسے قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ولایت کے دعوے کرتا رہے تو ہرگز وہ شخص بھی ولی نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں ولایت کی پہچان کرا دی، اور بات یہی ہے کہ ہر ایک انعام کا
وہ اہل ہونا، وہ لائق ہونا، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہوں گی تو وہ بندہ اس منصب کے لائق ہے۔ اگر وہ ان ریکوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی چیز نہ ہوئی تو وہ بندہ ولایت کا اہل نہیں ہوگا۔ پھر اسی سوال کے اندر یہ سوال ہوا، کیا بندہ اپنی عبادت و ریاضت سے ولی بن سکتا ہے؟ تو ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اپنی عبادت و ریاضت سے کوئی بندہ منصب ولایت پر فائز نہیں ہوگا۔ یہ ولایت عطا کرنا یہ وہبی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ بذات خود بندہ جو ہے وہ ولی ہو۔ کسبی کا معنی یہ ہے کہ اپنے عبادت و ریاضت کے ساتھ ولایت حاصل کر لینا، اور وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو ہے وہ بندہ ولی ہو۔ تو عبادت و ریاضت کے ساتھ کوئی بندہ وہ ولایت نہیں، ہاں پرہیزگار، متقی، نیکوکار تو کہا جائے گا، لیکن جو منصب ولایت ہے وہ وہبی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا۔ تو ہرگز بندہ اپنی عبادت و ریاضت کے ساتھ ولی نہیں بن سکتا۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ولایت کے اندر وراثت نہیں ہے کہ یہ بندہ اپنے زور پر کسی کو دے دے، جیسے آج کل کے جو ہے نا اکثریت یہی وہ فلاں بندہ وہ ولی کے منصب پر فائز ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ جو بیٹا پھر وہ نیچے تک منتقل ہوتا جائے گا، تو یہ تو وہبی ہے، یہ نہ بندہ بذات خود اختیار کر سکتا ہے، اس کے اختیار کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کو دے سکتا ہے۔ یہ جسی کو بھی ملے گی یہ وہبی ہی ملے گی، یہ کسبی نہیں ملے گی۔ تو لہذا نہ اس کے اندر کسب ہے اور نہ ہی اس کے اندر وراثت ہے کہ یہ وراثت ورثہ کے اندر منتقل ہوتی چلے، تو یہ ولی کی شان اور یہ ولی کی پہچان ہے۔